بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سندھ کی دھرتی کے عظیم صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 538 ہجری کو آذربائیجان کے گاؤں مروند میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سید محمد عثمان رکھا گیا، مگر بعد میں آپ نے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے دنیا میں شہرت پائی۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کم عمری میں ہی صوفیوں والی بے چینی ہمہ وقت موجود رہتی تھی، اور صوفی سفر کرتا ہے کائنات کے اسرار جاننے کی دھن میں، اس لیے آپ بھی سفر پر نکلے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر اولیاء کرام میں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بانی، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فریدی سلسلے کے بانی، حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ آپ چاروں دوستوں کی طرح تھے، تاہم آپ ان چاروں میں سب سے کم عمر تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، نصف شب کو پہنچے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید محمد عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ کو خلوت میں بلایا، ان سے خدمت لی، سینے سے لگا کر علم منتقل کیا اور انہیں لال شہباز قلندر بنا دیا۔ بعد ازاں باری باری تینوں اولیاء کرام کو بلایا اور اپنی تصنیف عوارف المعارف، جو کہ تصوف کی شہرہ آفاق کتاب ہے، اس کا درس دیا اور مراتب سے نوازا، اور اس کے بعد بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ بابا فرید کے حکم پر لال شہباز قلندر منگو پیر بابا سے ملنے کراچی تشریف لے آئے۔ اس وقت یہ جگہ غیر آباد تھی، یہیں آپ کا مسکن رہا۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ طریقت کی منازل طے کرنے میں مصروف تھے، اور اسی دوران اپنے وقت کے برگزیدہ اولیاء کرام سے روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے ان کے مزارات پر حاضری دیتے رہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مشہد شریف میں حضرت سیدنا امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ، اور کوفہ بغداد میں امام الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور فیض و برکات حاصل کیے۔ اور آپ کو لال شہباز کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں دو روایتیں ملتی ہیں۔ آپ کے چہرہ انور پر لال رنگ کے قیمتی پتھر، لال کی مانند سرخ کنیں پھوٹتی ہوتی تھیں، اسی مناسبت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لال کے لقب سے مشہور ہوئے، جبکہ شہباز کا لقب بارگاہ امام حسین علیہ السلام سے عطا ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لقب لال شہباز قلندر کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر عالم جذب میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی کیفیت میں زمین پر پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے پتھروں کو اٹھا کر ان سے کھیل رہے تھے۔ چند پتھر آسمان کی طرف اچھال دیتے اور پھر اپنی جولی پھیلا کر ان پتھروں کو زمین پر گرنے کی بجائے اپنی جولی میں لے لیتے۔ اس طرح کھیل میں ایک دن مصروف تھے کہ ایک شخص کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے آپ کو اس طرح کھیلتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، آپ پتھروں سے کھیل رہے ہیں، آپ جیسے اللہ والے کو تو لالوں سے کھیلنا چاہیے۔ آپ نے اس شخص کی بات سنی تو اس وقت اپنے کرتے کا دامن چھوڑ دیا، طبیعت میں جلال آ گیا، اپنی جولی میں گرتے ہوئے پتھروں کی طرف دیکھا تو وہ زمین پر گرتے ہی لال بن گئے، وہاں سے سرخ رنگ کی روشنی پھوٹنے لگی۔ اسی دن سے آپ کو لال شہباز قلندر کہا جانے لگا۔ آخرکار آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ و مرشد حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ادب و احترام کرتے تھے۔ آپ اکثر ان سے وعظ و نصیحت لیتے، ان کا درس سنتے تھے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے حکم سے سیون شریف تشریف لے آئے اور 100 کے قریب اپنے خلفاء آپ کے تابع کر دیے۔ پھر آخر عمر تک حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اسی مقام اسی جگہ پر رہے۔ آپ کا وصال 18 شعبان یا 21 شعبان المعظم 673 ہجری بمطابق 1274 عیسوی کو بتایا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، سیون شریف میں دور سے نظر آتا سنہری گنبد اس عظیم ہستی کی آخری آرام گاہ ہے، جو کہ امن اور محبت کا پیغام لیے مروند سے چلا اور سفر کرتا ہوا سندھ دھرتی پر پہنچا۔